السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آچاریہ مہندر پال جو ستیہ سناتن چینل میں اکثر خطاب کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، وہ اپنے خود کے چینل میں مسلسل اسلام کے خلاف اور قرآن عظیم کے خلاف اور نبیوں کے خلاف آگ اگلتے رہتے ہیں. موصوف نے اپنے ایک خطاب میں اس عنوان کے تحت ایک دعویٰ کیا کہ قرآن جو ہے وگیان کے خلاف ہے، قرآن اس سائنس کے خلاف ہے، وگیان کے خلاف ہے. اور اس کے بعد انہوں نے چند باتیں پیش کیں اس اپنے بیان میں. ان میں سے ہم صرف ایک بات لے رہے ہیں. ان 5 باتوں میں سے صرف ایک بات آج ہم اٹھانے والے ہیں، ایک مدعا اٹھانے والے ہیں، اور وہ ہے علم غیب رسول یا علم غیب الہی. اللہ کے غیب کے علم سے متعلق ہے. وہ موصوف کہتے ہیں کہ قرآن عظیم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ نر ہے یا مادہ، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ کوئی نہیں جانتا. مہندر پال کہتے ہیں کہ قرآن عظیم کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یعنی نر ہے یا مادہ. اور پھر یہ بھی کہا کہ جبکہ جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے، جدید سائنس یہ معلوم کر سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ بچہ. میڈیکل سائنس عنوان تھا ان کا کہ میڈیکل سائنس نے قرآن عظیم کو غلط ثابت کر دیا. اور دلیل کیا پیش کی کہ میڈیکل سائنس نے اپنے آلات کے ذریعے اس بات کو معلوم کر لیا ہے یا معلوم کر لیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی. کاش کہ مہندر پال نے قرآن عظیم کے ناقص مطالعے کے ساتھ ساتھ اسلامیات کا مطالعہ کیا ہوتا اور اسلامی اصطلاحات کا مطالعہ کیا ہوتا، اور کم سے کم یہ معلوم کر لیا ہوتا کہ قرآن عظیم میں اور علماء کرام کی تفاسیر میں جو قرآن عظیم کی تفاسیر ہیں اس میں غیب کی کیا تعریف ہے. دراصل قرآن عظیم میں سورہ لقمان میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور ماں کے بطن میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ کہ کل کیا کرے گا، اور یہ کہ کل اس کی موت کہاں پر واقع ہوگی. ان 5 علوم کی علوم خمسہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا. تو سورہ لقمان کی 5 باتوں میں سے یہ ایک بات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی. میں بتا دوں آپ کو کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس بات کے جاننے کا تعلق علم غیب سے ہے، غیب کے علم سے ہے، اللہ کے علم سے ہے. اور مسلمانوں کے علوم و فنون میں اور مسلمانوں کی قرآن عظیم کی تفاسیر میں اور علماء منطقین نے، علماء لغت نے، علماء تفسیر نے اور علماء حدیث نے و علماء قرآن عظیم نے غیب کی تعریف کی ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں. تمام تفاسیر میں، چاہے وہ خازن ہوں کہ مدارک ہوں کہ بیضاوی ہو کہ تفسیر کبیر ہو کہ روح البیان ہو یا تفسیر ابن کثیر ہو یا تبری کی تفسیر ہو، تمام تفاسیر میں غیب کی یہ تعریف ہے کہ غیب کہتے ہیں اس علم کو کہ انسان اپنے حواس خمسہ کا استعمال کیے بغیر ان باتوں کو جان جائے. یعنی انسان کے 5 حواس ہیں، حواس خمسہ، جن کو 5 آرگنز کہا گیا ہے، 5 آرگنز آف سینس کہا گیا ہے. یعنی حواس خمسہ، ہندی میں کہتے ہیں پنچیندریہ. یعنی ایک ہے
درشیندریہ جس کو ہم قوت باصرہ کہتے ہیں یعنی آرگن آف سائٹ، اور دوسری ہے گھراڑیندریہ آرگن آف اسمیل، سونگھنے کی طاقت، سونگھنے کا حادثہ جو ناک ہے، اور تیسرا ہے شروریندریہ یعنی قوت سامعہ، اور سوادیندریہ قوت ذائقہ، اور ایک ہے اسپرشیندریہ یعنی قوت لامسہ۔ یہ 5 حواس ہیں انسان کے پاس۔ ان 5 حواس سے انسان علوم کو معلوم کر سکتا ہے یا احساسات کو اور ادراکات کو معلوم کر سکتا ہے۔ تو غیب کی تعریف میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ غیب کہتے ہیں کہ انسان کان کا استعمال کیے بغیر آواز جان جائے، ناک کا استعمال کیے بغیر خوشبو کو جان جائے، زبان کا استعمال کیے بغیر سواد کو جان جائے، آنکھوں کا استعمال کیے بغیر منظر جان جائے یا منظر کو دیکھ لے، اور جلد کا استعمال کیے بغیر، اسکن کا استعمال کیے بغیر جان جائے کہ کس شے نے اس کو چھوا ہے۔ یہ 5 اندریاں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ انسان کے پاس باہر کے علوم اور باہر کے احساسات کا علم انہی 5 سے ہوتا ہے۔ انسان ان 5 کا استعمال کیے بغیر اگر جان جائے تو وہ غیب ہے، اور یہ غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ مادی نہیں ہے، بھوتک نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی حص کا محتاج نہیں، نہ قوت سامعہ، نہ قوت باصرہ، نہ قوت لامسہ، نہ قوت ذائقہ، نہ قوت ناظرہ۔ ان 5 قوتوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ مادی نہیں، اس لیے ان مادی احساسات یا ان مادی حواس خمسہ کا محتاج نہیں، تو وہ ان 5 حواس کا استعمال کیے بغیر اس کے تو ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ سب کو جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، کائنات کی ہر شے کو جاننے والا ہے، لیکن انسان باہر کے احساسات کو جاننے کے لیے ان 5 حواس کا، ان پنچیندریوں کا محتاج ہے۔ لہذا تعریف غیب یہ ہوئی کہ انسان ان 5 میں سے کسی ایک بھی حادثے کا، ایک بھی اندریے کا استعمال کیے بغیر جان جائے اور بول دے، یعنی کسی چیز کو زبان پر نہ رکھے اور نہ دیکھے اور بتا دے کہ ذائقہ فلاں چیز کا ہے، تو یہ غیب ہے۔ انسان کو یہ حاصل نہیں۔ کان میں کوئی آواز نہیں پڑی لیکن بتا دے کہ آواز فلاں چیز کی ہے۔ آنکھ نے کوئی منظر نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے بول دے کہ یہ منظر فلاں فلاں ہے۔ زبان نے ذائقہ نہیں چکھا اب بول دے کہ فلاں ذائقہ ہے۔ اسکن میں کوئی چیز ٹکرائی نہیں اور بول دے کہ یہ فلاں چیز کا لمس ہے۔ یعنی انسان ان 5 میں سے کسی ایک بھی اندری کا استعمال کیے بغیر جان جائے، اسے غیب کہا جائے گا، اور یہ انسان کو حاصل نہیں ہے۔ انسان ان 5 احساسات و ادراکات کو جاننے کے لیے ان 5 حواس کا محتاج ہے، پنچیندریہ یا حواس خمسہ یا 5 سینس آرگنز کا محتاج ہے۔ اب قیامت کا علم جو ہے کوئی نہیں جانتا، قیامت کب آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ جانے قیامت کب آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی انسان نہیں جان سکتا۔ انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے ماں کے پیٹ میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا کہ ماں کے بطن میں یا بطن مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی، لہذا انسان غیب نہیں جانتا۔ اب ہمارے جو یہ مہاراج مہیندر پال سنگھ جو ہیں کہتے ہیں کہ سائنس نے یعنی میڈیکل سائنس نے اپنے آلات کا استعمال کر کے جان لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، یعنی سائنس جان جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ حیرت کی بات ہے، اگر سائنس والے اپنے سائنسی آلات کے ذریعے، اپنے سائنٹیفک انسٹرومنٹس کے ذریعے سے، اپنے ویگیانک ینتروں کے ذریعے سے ماں کے پیٹ پہ جھانک کر دیکھ لیں، یہ غیب کیسے ہوگا؟ قرآن عظیم نے کہا کہ 5 غیبی علوم ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یعنی انسان جو ہے
پانچوں میں سے کسی ایک بھی حص کا استعمال کے بغیر نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ لیکن مہندر پال سنگھ کیا بولتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جو ہے جان جاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ کیسے جان جاتی ہے؟ مشینوں کا استعمال کر کے، کیمروں کا استعمال کر کے، یا بلڈ کے ڈی این اے کا استعمال کر کے جان جاتی ہے۔ سائنٹیفک آلات کا استعمال کرتی ہے، کیمرے کا استعمال کرتی ہے، تب جان جاتی ہے وہ سائنس کی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ جبکہ غیب کہتے ہیں بغیر استعمال حواس خمسہ، پنچیندری کا استعمال کیے بغیر، کسی مشین کا استعمال کیے بغیر جو ہے انسان جان جائے اسے غیب کہا جائے گا۔ لہذا مہندر پال سنگھ کو اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ تعجب ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی اس کا تعلق جو ہے غیب سے ہے۔ یعنی کوئی انسان جو ہے غیب داں نہیں، غیب جاننے والا نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی پیر و مرشد، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی محدث، نہ کوئی عالم، نہ کوئی ویگیانک، کوئی نہیں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور انسان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی غیب جاننے کے لیے ان باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ ویگیانک ینتروں کا استعمال کر کے، کیمروں کا استعمال کر کے اندر جھانک کر دیکھ لیا کہ بچہ ہے یا بچی اور دعویٰ کر دیا کہ انسان جان گیا ہے۔ کیا مشینوں کا استعمال کر کے چوری چوری اندر آلات ڈال کر کے ماں کے پیٹ میں جھانک کر کے بتا دینا کہ بچہ ہے یا بچی، اس کو غیب کہا جائے گا؟ یہ تو ایک ذریعے کا استعمال کر دیا۔ ایک میرا دوست مجھے خبر دیتا ہے کہ عبد الودود صاحب آپ بھیونڈی مت آئیے، دو گروہوں میں شدید جنگ ہو گئی ہے اور فائرنگ چل رہی ہے اور قتل خون ہو رہا ہے، آپ یہاں مت آئیے، اپنا سفر جو ہے ملتوی کر دیجئے، راستے میں خطرہ ہے، پولیس لگی ہوئی ہے اور گولیاں چل رہی ہیں۔ اور جب یہ خبر مجھ کو موبائل کے ذریعے مل جائے تو میں دعویٰ کر دوں کہ میں غیب جانتا ہوں، میرے پاس غیب کا علم ہے، میں غیب سے جان گیا ہوں کہ بھیونڈی کے راستے پر جھگڑا ہو رہا ہے، دو گروہوں میں بڑی خطرناک جنگ جاری ہے، فائرنگ چل رہی ہے اور پولیس تعینات ہے۔ کیا کوئی میری بات کو صحیح مانے گا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ ارے موبائل کے ذریعے مجھے خبر ملی ہے، میرے دوست نے موبائل کا استعمال کر کے مجھے خبر دی ہے، اور میرے حواس خمسہ میں سے قوت سامعہ نے، یعنی کان کی قوت نے، شرونیندریہ نے، قوت سامعہ نے اس بات کو جانا ہے۔ کس کے ذریعے جانا ہے؟ موبائل کے ذریعے جانا ہے۔ تو موبائل کے ذریعے ملی خبر کو میں کہہ دوں کہ میں جانتا ہوں کہ بھیونڈی میں کیا ہو رہا ہے، میں کیا جانتا ہوں؟ مجھے میرے دوست نے خبر دی ہے موبائل کے ذریعے، لہذا اس خبر کا جاننا جو ہے یہ غیبی خبر نہیں ہے۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، جو اللہ نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ بچہ ہے یا بچی، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ذریعے کے استعمال کیے بغیر نہیں جانتا ہے، انسان کسی بھی ذریعے کا استعمال کیے بغیر نہیں جانتا ہے۔ لیکن تم نے تو مشین کا استعمال کیا، تم نے سائنٹیفک آلات کا استعمال کیا اور دعویٰ کر دیا کہ انسان جان گیا۔ تم نے مشینیں اندر ڈالی، تم نے کیمرے اندر، تم نے سی کیمرے ڈالے اندر اور بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اور کیا کہہ دیا؟ قرآن جھوٹا ہے۔ میڈیکل سائنس نے قرآن عظیم کو غلط ثابت کر دیا۔ وگیان جان چکا ہے کہ ماں کے، اور جان جاتا ہے اور جان رہا ہے اور روز جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ حیرت کی بات ہے، مشینوں کا استعمال کرنے کو جان جانا بولتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ بدترین جہالت ہے۔ مہندر پال کو اور اسپارٹیکس کو اور انکر کو ان باتوں کو جاننا چاہیے۔ پہلے علم حاصل کرو، پہلے شرعی علوم کو حاصل کرو۔ اسلام میں ان پانچوں علوم کا تعلق کہ بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، کل کیا ہونے والا ہے، اور انسان کل کہاں مرے گا، یا جب بھی مرے گا کہاں مرے گا، یہ پانچ علوم خمسہ ہیں، علوم غیبیہ ہیں، اور کوئی انسان جو ہے اپنے کسی بھی حص کا استعمال کر کے ان کو نہیں جان سکتا ہے۔
اسی لیے نہ نبی غیب داں ہے، غیب جاننے والا ہے، نہ ولی غیب داں ہے، نہ کوئی صوفی یا پیر و مرشد یا صحابی یا تابعی یا محدث یا فقیہ یا کوئی بزرگ، کوئی غیب داں نہیں ہے، کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھی اندریے کا استعمال کر کے، کسی بھی حس کا استعمال کر کے، کسی بھی سینس آرگن کا استعمال کر کے نہیں جانتا ہے۔ اور اگر کسی سینس آرگن کا استعمال کر لیا یا کسی ویگیانی ینتر کا استعمال کر لیا، وہ جاننا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ خبر ہے۔ قرآن عظیم نے بھی کہا تلک انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ تمام غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ لہذا نبی کو جو غیبی خبریں ملتی ہیں وہ بھی نبی کی غیب دانی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے زمین و آسمان کی خبریں دی ہیں، مستقبل کے واقعات کو بیان کیا ہے، قیامت کے حوادث کو بیان کیا ہے، بہت سی غیبی خبریں اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ ہمارے ایک طبقہ ہمارا جو ہے بریلویوں کا، جو اللہ کے نبی کو، اللہ کے ولی کو اور بزرگوں کے لیے علم غیب ثابت کرتا ہے کہ انہیں غیب کی خبر ہو جاتی ہے، وہ غیب کی خبر نہیں ہے، غیب کی خبر نبی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تلک انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تیری جانب بذریعہ وحی الہی تم کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو نبی بھی غیب نہیں جانتا، تو کیمرے کا استعمال کر کے مہندر پال کا یہ کہنا کہ وہ سائنس جان گئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، یہ ایک جہالت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں، اور مشین سے دیکھ لینا جو ہے یہ دیکھنا اور جاننا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا عقل کا استعمال کیجئے اور بولنے سے پہلے سوچئے، اور سوچنے کے پہلے مطالعہ کیجئے، پہلے اسلامی شرعی علوم اور اسلامی اصطلاحات اور ٹرمز کو ذہن نشین کیجئے، پہلے اسلام کا عمیق مطالعہ کیجئے۔ دشمنی اور مخالفت کی بنیاد پر تعصب اور تنگ نظری کا استعمال کرتے ہوئے آپ ہر جگہ کیڑے نکالتے ہیں، اعتراضات وارد کرتے ہیں اور قرآن عظیم پر حملے کرتے ہیں، روز ویڈیو جاری کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور یہ ناقص علوم پھیلتے ہیں دنیا کے اندر میں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسپارٹیکس، انکر اور ڈاکٹر مہندر پال جو ہیں اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کریں اور یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ قرآن عظیم جو ہے میڈیکل سائنس کے خلاف ہے۔ قرآن عظیم کا دعویٰ آج بھی ثابت ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اور مشین سے جاننا نہیں ہے، ڈی این اے سے جاننا نہیں ہے، سائنس کا استعمال کرنا یہ علم کا جاننا نہیں ہے، خبر کا جاننا نہیں ہے۔ جیسے نبی کو وحی کے ذریعے اگر کوئی خبر مل جائے یہ علم غیب نہیں ہے۔ ہم تو نبی کو بھی غیب داں نہیں مانتے ہیں، ہم تو نبی کے بھی علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ نبی بھی غیب نہیں جانتا ہے، نبی مستقبل نہیں جانتا ہے، اللہ کے رسول یا کوئی رسول جو ہے غیب نہیں جانتا ہے، مگر یہ کہ جو اللہ نے وحی کے ذریعے، ریویلیشن کے ذریعے ان کو آگاہ کر دیا۔ تو جب اللہ کے رسول کے سینے پر نازل ہونے والی وحی الہی بھی نبی کو عالم الغیب نہیں بناتی ہے، تو تم کیسے عالم الغیب بن گئے اور دعویٰ کر دیا کہ ہم جان گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے؟ ارے تم نہیں جان گئے، تم نے مشین کا استعمال کر کے چوری چھپے جان لیا اور بتا دیا اور دعویٰ کر دیا کہ قرآن جھوٹا ہے۔ ہم تو جان گئے کہ بچہ ہے کہ بچی، یہ جاننا نہیں ہے۔ حضرات، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مخالفین اور دشمنان اسلام جو ہیں مسلسل ایسی زہر آلود خبروں کو مسلسل پھیلاتے ہیں اور اس کو دیکھنے والے انہیں خوب سبسکرائب کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہو کر کے بھی دینی علوم کو عام کرنے کے لیے اور دینی تبلیغ دین کے لیے بھی اتنا نہیں کرتے ہیں۔ ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے کہ انگلی اٹھا کر کے سبسکرائب کر دیں۔ اگر تمام لوگ سبسکرائب کر دیں تو یہ چینل پھیلے گا، یہ خبریں پھیلیں گی اور اصلاح ہوگی سماج اور معاشرے کی۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم میرے یہ کہنے پر آپ فوراً سبسکرائب کریں